العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھنے سے اللهم بارك لنا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، آج کی اس خوبصورت کانفرنس سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں محترم برادر محمد ابرار صاحب اور ان کے رفقاء کی دعوت پر اور عزیز مولانا ابو بکر صدیق صاحب کی ترغیب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے. یقیناً یہ اللہ رب العزت کی عنایت اور فضل سے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرنے کی بھی اور اس میں پھر بیٹھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائی. اسٹیج پر اور علماء کرام کے علاوہ، حضرات کے علاوہ، استاد علامہ حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ دامت فیوزہم وہ بھی تشریف فرما ہیں. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس ایک دو باتیں. عزیزم صدیقی صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو اس وقت ذہن پہلے کچھ ارادہ اور تھا، جب ان کا کلام سنا تو پھر ارادہ یہ بنا، تو اسی حوالے سے میں نے تلاوت کی کہ یہ جو محفل ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لیے منعقد کی گئی، اور اس میں بیٹھنا، سانس لینا، یہاں جمع ہونا یہ میرے رب کی خاص عنایت سے ہوتا ہے. اور ہماری مثال تو اس بوڑھیا کی سی ہے جو بازار مصر میں کھڑی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کہاں چلی ہو؟ کہتی ہے یوسف کو خریدنے چلی ہوں. تو انہوں نے کہا تو کیسے خرید سکتی ہے یوسف کو؟ وہاں تو بڑے بڑے سرمایہ دار لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تیرے پاس تو چند کوڑیاں ہیں، تو کیسے خرید سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے علم ہے میں خرید نہیں سکتی ہوں، یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. یہاں ہم جمع ہیں اس خوبصورت سوسائٹی کے اس احاطہ میں ہم جمع ہیں. حویلی ہے اس میں ہم جمع ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت بازاروں میں ہیں، گھروں میں ہوں گے، کام کے لحاظ سے ہوں گے، کوئی اور کام کر رہے ہوں گے. ہم جو جمع ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چند لفظ بولیں گے یا سنیں گے تو وہ حق پورا ہو جائے گا. میں اور آپ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے آقا کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے. اگر آپ حضرات کا دھیان ہو، بچوں کی چہل پہل سے کچھ توجہ ادھر نہ گئی ہو، میری طرف ہو. اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھی چلا دی ہے. سبحان اللہ. یہ ساری سبحان اللہ میں نے کر لی. کوئی ایک آدھ سبحان اللہ آپ بھی فرما دیں. ٹھنڈی ہوا چل گئی ہے، حبس ختم ہو گیا ہے، اس پہ سبحان اللہ ہی کہہ دیں آپ. ورفعنا لک ذکرک. اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب مختلف طبقات سے حضرات تشریف فرما ہوں گے تو طالب علم ایک جملہ عرض کرنا چاہے گا. اللہ آپ تو احد ہیں
اکیلے ہیں، آپ تو احد ہیں، اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے، اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم ہی کریں گے۔ یہی یہاں پہ جملہ ہے، محبوب وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے۔ اور میں اپنے سامعین کی خدمت میں اس کا معنی یوں کیا کرتا ہوں کہ کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا۔ سبحان اللہ، اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو یا صرف بیٹھے ہوئے ہو، دھیان کہیں اور ہے۔ سجن ہو ایک، دشمن ہو کئی، اور وہ جو ایک سجن ہو وہ ہو پاور والا۔ نہیں سمجھے؟ سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، دشمن ہو کئی، کہیں سے پتھر، کہیں سے گالی، کہیں سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کہیں سے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنو کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ سجن ہو ایک، اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، جس کا سجن ہو ایک اور دوست پہ کوئی بن جائے، اس پہ کوئی بات بن جائے، کوئی آفت اس پہ خدا نخواستہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو وہ جو ایک سجن ہوتا ہے نا پاور والا، اور انہوں کہنا ہے سونیا پریشان کیوں ہونا ہے، اسی ہاں نا۔ سبحان اللہ، وہ پھر اپنے آپ نو کلیاں ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ فرماندے نے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے۔ یہ دنیا والے، یہ اندھے، یہ دنیا والے، یہ اپنی سوچوں میں سوچنے والے، یہ یہاں تک ہی کا دیکھنے والے، یہ محبوب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور یاد رکھنا لاہور والوں، اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں ذکر بلند کروں گا، نہیں، کر دیا ہے۔ ورفعنا، ہم نے کر دیا ہے، کر دیا۔ اور میں اپنے ذوق میں اسے یوں کہا کرتا ہوں، گویا اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ کون جانتا تھا ورنہ ہمیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ کون محبوب تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند، محبوب ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے، تیرا کردار، تیری زندگی کسی مؤلف کی محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کے زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے گدلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبی والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، ورفعنا، سبحان اللہ، ورفعنا، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ مولانا ابو بکر صدیق صاحب، بھائی اقرار صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرات تشریف فرمائیں، میں تو طالب علم ہوں، میں نے کیا بات کرنی ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا نا کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا تو اتنا جملہ ہی کافی تھا، ورفعنا ذکرک، سبحان اللہ، ورفعنا، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکر، ورفعنا
یہ لاکا تیرے لیے، کیا بات ہے، لاکا یہ اتنا میٹھا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے. میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، آپ کسی کے گھر جاؤ، کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے. کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، بیٹھنا نہیں، جاگنا نہیں، پیغام لینا نہیں، دینا نہیں. میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے، اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. بڑی جلدی کہیں چلے جاتے ہو، مجھے بھی ساتھ لے جایا کرو یار. میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا، تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں، کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا. خوش کا بندہ ہے تو وہ میری باتوں سے ناراض ممکن ہے ہو جائے، لیکن محبت والا ہے تو میں انشاءاللہ تھوڑی سی سلیس کر کے اس کے حوالے لازمی کرنا چاہوں گا. اگر دھیان طالب علم کی طرف رہتا ہے، میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا ہوگا وہی جو تو چاہے گا. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے، فتوے سے پہلے میری بات پوری سن لینا، مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے. بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا. تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا درخت جھک جائے جھکوا دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا چاند دو ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا، تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا، تو چاہے گا نا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھے بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دے چروا دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے دے دوں گا. جملہ بڑا تھا، آواز تھوڑی آئی. بچوں آپ نے نہیں بولا، آپ کو میں نے چھٹی دی ہے، آپ جو آج مرضی ہے کرو، ورنہ میں حرکت تو نہیں کرنے دیتا. اور آج آپ جو مرضی کرو، میں ان سے مخاطب ہوں. ورفعنا محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے، بولو نا ذرا بولو نا، تیرے لیے. اب جس کا ذکر رب بلند کر دے اور اللہ ظاہر ہے حضور میرے اللہ کے محبوب ہیں. کیا ہے؟ بولو ذرا میرے ساتھ. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں صحابہ کی آپس میں. اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا. حیران ہو رہے تھے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا. بڑا مقام ہے ہمارے آقا کا اور ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیارے آقا تشریف لے آئے. حضور پوچھتے ہیں صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا مقام آپ کا ہے، امام الانبیاء آپ ہیں، نبیوں کے سردار آپ ہیں، لیکن اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا. خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. اوہ دوستو پریشان ہو گئے لاہور والوں. خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ قریب کا، یہ دور کا. یہ دور کا ہے اسے کچھ بتاؤں گا، یہ دور کا ہے اسے کچھ بتاؤں گا. یہ نزدیک کا ہے اسے بہت کچھ بتاؤں گا. دوستوں کے درجے ہوتے ہیں نا، آپ نے اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. دوستو طالب علم کا جملہ اسے محبت سے ذرا سنبھالیے گا. ہر بات پہ خاموشی اور بخل اچھا نہیں لگتا. کم از کم جب حضور کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت بخل کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیجئے. بخیلی کا مظاہرہ بعض دفعہ بیوی کے سامنے ذرا اچھا لگتا ہے، وہ بچت ہو جاتی ہے. یہاں پہ کیا بخیلی کرنی، اور وہ بھی مسکرانے پہ یا بولنے پہ. توجہ، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں.
حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں, جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب. اللہ نے میرے آقا کو اپنا حبیب بنایا, اپنا محبوب. اچھا سب کچھ دیا. یہاں پہ پھر ایک جملہ آ گیا. میں جو مجھے سنتے رہتے ہیں طالب علم کو, وہ جانتے ہیں کہ میں عقیدہ اور عقیدت انہیں ساتھ ساتھ ملا کے لیے چلتا ہوں. سب کچھ دیا حضور کو. ہاں سنیے, ذمہ داری سے جملہ بولنے لگا ہوں. اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا. بڑا دکھ ہوگا جس تک میرا جملہ پہنچا اور وہ پھر اس پہ ہضم کر گیا. اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, سب کچھ دیا سوائے ربوبیت. کیا بات ہے. مجھے لطف نہیں آیا ابھی آپ کے ساتھ. کئی ابھی بندے سوچ رہے ہیں کہ پہلے اپنے مولوی سے جا کے پوچھوں گا, اس نے تصدیق کر دی پھر تب آ کے سبحان اللہ کہہ دوں گا. کل میں نے یہاں ہونا نہیں, ابھی کہہ دے, بعد میں مولوی سے پوچھ لینا. اگر اس نے کہا جملہ غلط ہے تو میں سبحان اللہ تجھے واپس بھیجوا دوں گا, TCS کر دوں گا. اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا سوائے. اب میں دھیمے لہجے میں بولنے لگا ہوں, دھیان رکھنا. اللہ نے میرے آقا کو رب نہیں بنایا. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا. کیا بات ہے, واہ جی واہ. اس لیے کہ رب بنایا. یہ ادھورا جملہ ہے, مجھے پورا جملہ ہو تو لطف آ جائے. آپ سبحان اللہ ایسے کہ میری تھکاوٹ اتر جائے. اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا, اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جسے بنایا جائے وہ رب نہیں. حضور فرماتے ہیں وولدہ بے مکہ, وولدہ بے مکہ, میں مکہ میں پیدا کیا گیا, ہوا نہیں, کیا گیا. کیا مطلب؟ میں اور مجھے پیدا کرنے والا اور, میں اور مجھے بنانے والا. بولو کھول کے بولو, کھول کے بولو. رب نہیں بس سب کچھ دیا. ہاں سب کچھ دیا. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. لاہور والو بہت توجہ سے میرا جملہ سننا. میں اپنے سامنے کا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آپ اللہ کی مخلوق ہیں, یہ درخت ہے اللہ کی مخلوق ہے, ہوا, فضا, خلا, تارے, کہکشائیں, آسمان, زمین, تحت ثری میں جو کچھ ہے, سدرۃ المنتہا میں, سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے. سب کچھ اللہ کی. اللہ نے اپنے پاس کچھ چیزیں بنائی جنہیں انسانیت کے لیے بھیجنا تھا, وہ اللہ دے کر بھیجتے رہے. آدم کو دے کر بھیجا, نوح کو دے کر بھیجا, ابراہیم کو دے کر بھیجا, موسیٰ کو دے کر بھیجا, عیسیٰ کو دے کر بھیجا. توجہ سے جملہ سننا. اب حضور آئے تو حضور آ کر فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. رب نے وہ جو بھیجنے کے لیے بنائی تھی نا چیزیں, میں وہ ساری لے کے آ گیا. بڑا سادہ سا میں نے مانا کیا, میں وہ ساری لے کر. رب نے جو اچھائیاں بھیجنی تھی نا, میں وہ ساری اچھائیاں لے کر آ گیا. رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں. رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی. کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں, اس خوبصورت پرائم ہومز, سبحان اللہ, مجھے یوں پتہ لگا جیسے میں کسی یورپ کے محلے میں جا رہا ہوں. نام جب میں نے سنا کہ میں نے پہنچنا کہاں پر ہے. توجہ ہے صاحبان آپ کی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے, ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ حضور فرماتے رب نے جو اچھائیاں بھیجنی تھی میں وہ ساری لے کر. اس میرے جملے کو ذرا سنبھالنا. رب نے جب پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں, اب کوئی آئے گا کیوں, وہ لائے گا کیا؟
سبحان اللہ. اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا جب رب نے اچھائی چھوڑی ہی کوئی نہیں. نبیوں کا سردار بنایا, ساری کائنات کا امام بنایا, مقصود کائنات بنایا, مرکز کائنات بنایا, ہادی کائنات بنایا, روح کائنات بنایا, طبیب کائنات بنایا, حسن کائنات بنایا, رونق کائنات بنایا, بہار کائنات بنایا, فخر موجودات بنایا, جمیع الحسنات بنایا, جامع البرکات بنایا, خیر الانام بنایا, سجد العرب والعجم بنایا, جمیل الشیم بنایا, تاجدار حرم بنایا, چراغ حرم بنایا, عادل بے عدیل بنایا, دعائے خلیل بنایا, لطف رب جلیل بنایا, صادق و امی بنایا, خیر الورا بنایا, قدر التجا بنایا, شمس الدعا بنایا, احمد مصطفیٰ بنایا, محمد مصطفیٰ بنایا. جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, افضلیت آدم میرا مصطفیٰ, شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں, آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام برکت میرا مصطفیٰ, روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ, شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر, اود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, اور عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. اور بھی جنوں جیڑا نعرہ آندے لا لو. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اولیاء, تاج تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. میں نعرے تو ویسے تو ضرورت کو نہیں ہوندی, لیکن جدوں کوئی سمجھے نا کہ میں کدے جا کے دساں گا کہ پروگرام انہاں دا سی تے میں وچ اپنا ٹھوک کے آیا نعرہ, تو میں کہنا چلو ایک دفعہ راضی ہو لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناراض نہیں بیٹھے دوستو. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. کئی ویسے دوست اپنے ہوندے نے کہ انہاں دا او بچو تیرے اسمانی کا کیا منو کی پتہ سی میں فیڈر بھی نال لیا. یعنی اب نہیں کرتے, اب بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. بیٹا آپ تھوڑا سا احتیاط کریے. صاحبان آپ کی توجہ ہے, ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں, وہ انہوں نے ڈی پی بڑی پیاری لگائی ہوئی ہوتی ہے موبائل پہ. جو نوجوان وہ آج کل موبائلوں میں فلٹر نکلے ہوئے ماشاءاللہ, بندہ کچھ ہوتا ہے پیش سامنے کچھ اور ہوتا ہے. بعض بندے دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, بندہ قریب جائے نا تو جا کے کہنا میں معافی چاہنا, سمجھنا چلتی ہو گئی. بعض مناظر دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار حلیہ بھی بڑا پیارا ہے, باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہے, چلو کوئی مل کے کاروبار ہی کر لیں, کوئی رشتہ ہی کر لیں, کوئی لین دین ہی کر لیں. تو پھر بندہ کرنا نو ہاتھ لا کے واپس آ. تھوڑی خاموشی دستی ہے بھی میرا تیر نشانے پہ لگا ہے. ماشاءاللہ میں بھی پاکستانی ہاں, تے پاکستان ہی رہنا, تے پاکستانیاں دے مجمع چ گل کر رہے ہیں. بعض بندے دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, قریب جاؤ تو ایسا نہیں ہوتا.
ایک بندہ بھی چپ رہا تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو دعائیں دینی ہے، جو چپ رہا اسے بھی دعائیں دینی ہے، ویسے اچھا نہیں لگے گا اتنا خوبصورت جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو کوئی بندہ زبان بند کر کے بیٹھا رہے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونا، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونا، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی حضور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. اور یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، توجہ توجہ، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، جنہوں نے دور سے میرے آقا کو دیکھا، دور سے میرے آقا کو دیکھا. وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا، وَلَغَلْغُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ تُجَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا، تبوک میں دیکھا، گلی میں دیکھا، بازار میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، ممبر پہ دیکھا. لیکن لاہور والوں، میں قربان جاؤں اپنی اماں پر، میں قربان جاؤں سیدہ پر، طیبہ پر، طاہرہ پر، عائشہ پر، جنہوں نے وہ ضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات والے تسی سمجھ دیو اے سورج بہتا سونا ہے، سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کو سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے یتیم کملا کسے دا جنیاں بال کوئی نہیں. فلک دا چلتے ستارے بیٹھے، زمین تے کتنے نظارے بیٹھے، فرش کو لے کے عرش سے توڑی کنے بھی ملتی مثال کوئی نہیں. ہزار یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال ورگا. اللہ ہمیں بھی حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. دوستو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سن لیجئے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے نا، نماز کسی کھاتے کی نہیں. پوچھ لیجئے کسی سے، جس مولوی بے اعتبار ہے اسے پوچھ لیجئے. جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں ہے، حج کسی کھاتے کا نہیں، نماز کسی کھاتے کی نہیں. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں. میں آیا جو ہوں، آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں حاضر ہوا، آپ تشریف لائے تو کچھ نہ کچھ بات ہو جائے. بھائی ابرار صاحب نے اتنا خرچہ کیا، اہتمام کیا، تو ظاہر ہے اس میں کوئی پیغام تو لازمی، کئی پیغام دینے ہوتے ہیں. ایک پیغام یہ بھی عرض کروں، ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا، بہت توجہ سے، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیے گا. ابھی جو آپ انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے اور اپنے گھروں کو جائیں گے، جیسے ہی آپ اس دروازے پہ پہنچیں گے تو اس دروازے پہ وہ شخصیت کھڑی ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے اور آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، مرشد بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے. اس کا اپنے ذہن میں تصور کر لیں کہ وہ شخصیت وہاں کھڑی ہے جو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تصور کر لیا؟ میں پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، بس کر لیں تصور. کر لیا تصور؟ جی سر ہلا دو، کوئی بات نہیں، میں سمجھوں گا آپ سن رہے ہیں. کر لیا تصور؟ وہ
جیسے ہی آپ گیٹ پہ پہنچتے ہیں وہ شخصیت آپ سے ایک چیز مانگتی ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ بھی مجھے سن رہے ہیں؟ وہ شخصیت آپ سے ایک چیز مانگتی ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ بندہ آپ کا محبوب ہے اور وہ چیز ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. تو وہ پیارا مانگے گا تو مجھے امید ہے آپ اسے دے دیں گے. دے دیں گے نا, مجھے امید ہے. آنکھ کرو یا نہ کرو کہ نہیں دیں گے, دے دیں گے. اب توجہ سے سنیے گا, میں جملہ ذمہ داری سے بول رہا ہوں. کوئی کسی طبقے سے آیا ہے, اگر میرے جملے سے اتفاق نہیں کرتا ہوا تو ابھی کھڑے ہو کے مجھ سے بات کر سکتا ہے. حضور جو ایک چیز مانگے, کون؟ حضور. وہ پیارے آقا مانگے جنہیں رب نے کہا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں, 8 کلومیٹر کا پہاڑ. فرمایا نہیں چاہیے. کافر آئے تھے, آپ کو اقتدار دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں, جواہرات دیتے ہیں, عورتیں دیتے ہیں. فرمایا نہیں چاہیے. الفقر و فخری. سبحان اللہ. وہ پیارے آقا امت کو کہتے ہیں, امتیوں مجھے تم سے ایک چیز چاہیے. میں لفظ ذمہ داری سے سناؤں گا, مجھے 2 منٹ صرف سن لیں بیٹا, صرف 2 منٹ, میں بس ختم کرنے لگا. وہ حضور امت کو کہتے ہیں مجھے تم سے ایک چیز چاہیے. یا رسول اللہ حکم کیجئے. حضور فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت کرو. مجھے جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہو, اسٹیج پہ علماء تشریف فرما ہیں, میں ایک طالب علم ہوں, میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں بات کو مبہم چھوڑ کے نہ جانا, اسے سمجھا کے جانا. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے نماز پڑھو طریقہ نہ سکھائیں, حضور فرمائے روزہ رکھو اوقات نہ بتائیں, حضور فرمائے حج کرو طریقہ نہ سکھائیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو دوستو جھگڑے میں پڑنے والوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے مجھ سے محبت کرو طریقہ ہی نہ بتائیں. بات بڑی تھی, آپ کی آواز تھوڑی رہ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے مجھ سے محبت کرو طریقہ ہی نہ سکھائیں. یہ حکم تو سن لیا کہ مجھ سے محبت کرو, لیکن ہر ایک نے پھر اپنے ذہن سے زاویے بنائے, محبت کے پیمانے وضع کیے, اور ان پیمانوں پہ جب کوئی پورا نہ اترا تو فتویٰ ٹھوک دیا گستاخی کا. نہ آپ کو اختیار ہے محبت کے پیمانے بنانے کا, نہ آپ کو اختیار ہے اس پیمانے پہ کوئی پورا نہ اترے تو اس پہ فتویٰ بازی ٹھوکنے کا. میرے آقا نے محبت کا جو حکم دیا ساتھ معیار بھی بتایا ہے, مقدار بھی بتائی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ جی. اب وہ بات میں عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں. حضور اب محبت کی مقدار بتانے لگے. سنا دوں 2 جملے, اگر جلدی ہے تو رہنے دیتا ہوں. مجھے خود جلدی ہے, میں نے کہیں پہنچنا ہے بیان کے لیے, دوست انتظار کر رہے ہیں. حضور محبت کی مقدار بتانے لگے ہیں. پہلے توجہ, میں نے کہا جس طبقے سے کوئی آیا ہے اسے اگر میرے لفظوں سے اعتراض ہو بعد میں نہیں ابھی کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے. حضور محبت کی مقدار بتانے لگے ہیں. یا رسول اللہ کتنی محبت کروں آپ سے؟ حضور فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ. یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں, اپنی اولاد سے زیادہ. ساتھ ساتھ اپنے سینے پہ جھانکتے جائیے گا, ساتھ ساتھ اپنے دل میں نظر دوڑاتے جائیے گا. یا رسول اللہ کافی ہے اولاد سے زیادہ؟ فرمایا نہیں, مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں, اپنی جان سے زیادہ. اپنی جان سے.
بڑی توجہ سے سننا، میں بھی جھانکوں اپنے سینے میں، آپ بھی جھانکیے گا اور ذرا جملہ سنیے گا، اور وہ بندہ جملہ دھیان سے سنے جس نے حضور کا سامنا کرنا ہے، جس نے یہیں پہ رہنا ہے، میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، جس نے یہیں پہ رہنا ہے، جس نے حضور کا سامنا کرنا ہے وہ جملہ میرا دھیان سے سنیں۔ یا رسول اللہ اتنی محبت، والدین کے برابر نہیں زیادہ، اولاد کے برابر نہیں زیادہ، مال کے برابر نہیں آئے 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 زیادہ، جان کے برابر نہیں۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، پھر میں اپنے تخیل میں سوال کر رہا ہوں، پھر حضور کا فتویٰ سنو، وہ مولویوں کے فتووں سے ڈرنے والا، پھر حضور کا فتویٰ سنیے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اتنی محبت مجھ سے نہیں نہ کر سکتا تو پھر سن، لا یؤمن، خود کو مومن نہ کہا کر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر تو اتنی محبت نہیں کر سکتا پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وڈیرا ہو سکتا ہے، نمبردار ہو سکتا ہے، منسٹر ہو سکتا ہے، صدر ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتا ہے، چیف جسٹس ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، مدرس ہو سکتا ہے، سرمایہ دار ہو سکتا ہے، وڈیرا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن۔ اب اجازت ہوتی ہے جملہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ دھیان سے سنیے گا، دھیان سے۔ ہائے ہائے، علماء حقہ کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی، اللہ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اللہ ایسے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ بہتان بازیاں نظام تراشیاں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت۔ حضرت کا ذرا اسی ضمن میں حضرت کا ذرا جملہ سنیے جو حضرت نے لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں سبھی؟ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے۔ اچھا میں اسے یوں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کرے سمجھ آئے۔ یہ اینک میری ملکیت ہے، میری ملکیت ہے، میں کسی کو دے دوں میں دے سکتا ہوں۔ یہ گھڑی میری ملکیت ہے، میں کسی کو دے دوں۔ تو جوانوں سے میں مخاطب ہوں، جوان بھی کہتے ہیں جان میری ملکیت ہے، میں کسی کو دے رہا ہوں۔ توجہ سے سننا، یہ اینک میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ یہ جان میری ملکیت ہے، اس کی حد۔ اب جملہ سنیے، اب آپ کو لطف آئے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر حضور حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ سبحان اللہ، اگر حضور حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے اپنی جان پر وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو میری جان پر حق حاصل۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا معیار ہے۔ دوستو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے سچا پیار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ اور دیکھو دور اور نزدیک سے دیکھنے والوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ حضور سونے، وہ ایسے بھی تھے جنہوں نے پھر محبتیں کر کے دکھائی، جنہوں نے پھر تن من دھن لٹا کے دکھایا ہے۔ آپ کے لاہور میں موجود ہے، آپ کے لاہور میں موجود ہے میانی صاحب قبرستان میں غازی علم الدین شیخ، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دھن لٹایا ہے، اور جنہوں نے نزدیک سے دیکھا ان کی کیفیت کیا تھی؟ ایک ہاتھ اس طرف بنا ہے، دوسرا ہاتھ اس طرف بنا ہے، دیوار کے ساتھ ہتھیلیوں پہ کیل ٹھوکے گئے، میخیں گاڑی گئی ہیں، میں کب
ٹھونکے گئے ہیں، میخیں گاڑی گئی ہیں، پاؤں الگ سمت پہ بندھا ہے، دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہے وجود، اور سارا سینہ لہولہان ہے، سینہ ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، آنتیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی ہے، ابھی جان گئی کہ گئی۔ اس عالم میں اس سامنے والے ظالم نے حضرت خبیب کے ایمان کو آزمانا چاہا اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے، تجھے چھٹی دے دی جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے؟ وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے بولا کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ کرو۔ اللہ ہمیں بھی حضور سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ کسی کھاتے کے اس کے اعمال نہیں ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں خواجہ وفا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور آج کے اس دور میں سب سے بڑی حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا جائے۔ دیں گے؟ دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے۔ اور جب تک سانس میں سانس، جسم میں سانس ہے، وجود میں خون کا آخری قطرہ بھی ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا جاری رہے گا۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔